السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں، آرمی چیف۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ اسلام آباد میں منعقدہ نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب کے دوران آرمی چیف نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی صرف اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنا نہیں، اس کا مقصد وقت کے ساتھ مختلف محرکات کا مقابلہ کرنا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قومی سلامتی کو یقینی بنانا صرف فوج کا کام نہیں، یہ کثیر الجہتی عمل ہے اور اس میں قوم کا اہم کردار ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے علاقائی اور عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں ایک ذمہ دار ملک ہے اور سیکیورٹی خطرات کے باوجود دفاع کے اوپر کم خرچ کر رہا ہے۔ خطے میں قیام امن سے دیگر ممالک کی خوشحالی جڑی ہے، حل طلب مسائل پورے خطے کو غربت میں دھکیل رہے ہیں۔ پاکستان کی جیو پولیٹیکل حیثیت خطے میں معاشی ترقی کا باعث بن سکتی ہے۔ خطے میں امن ہوگا تو معیشت مضبوط ہوگی اور تمام ممالک امن سے رہ سکیں گے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمسایوں کے ساتھ تمام تنازعات پرامن اور باوقار مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کی بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر کی منصفانہ حل کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا ویکسین لگوا لی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی کرونا وائرس کی ویکسین لگوا لی۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس موقع پر وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی کہ کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر SOPs پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ واضح رہے کہ 3 روز قبل صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور ان کی اہلیہ سمینہ علوی نے اسلام آباد میں کرونا ویکسین لگوائی تھی۔ پاکستان میں پہلی بار ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریفک کی نگرانی کا آغاز۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریفک کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ اس سلسلے میں ہونے والی تقریب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے DIG موٹر وے علی شیر جاکرانی نے بتایا کہ موٹر وے ساؤتھ زون کے پاس اس وقت ملک کا سب سے زیادہ 936 کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ اس میں ہمارا فوکس کراچی سے حیدرآباد کا راستہ ہے، جہاں سب سے زیادہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اس علاقے میں ایک گاڑی بھی خراب ہو جائے تو کئی کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوتا ہے اور ٹریفک کی روانی میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں پہلی مرتبہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی اپنائی گئی ہے اور اس سلسلے میں موٹر وے پولیس نے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس کے تحت نہ صرف ٹریفک کی نگرانی کی جائے گی بلکہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ڈرائیورز کی موٹر وے کے دفتر میں کاؤنسلنگ بھی کی جائے گی۔ عمرہ زائرین ایک کے بعد دوسرے عمرے کا بھی اجازت نامہ لے سکتے ہیں، سعودی عرب۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کا بھی اجازت نامہ لے سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق عمرہ بکنگ کے موجودہ نظام کے تحت کوئی بھی شخص 15 روز میں ایک بار عمرہ کا اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے اور 18 شعبان تک عمرے کی اجازت نامے جاری کروائے جا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اس سلسلے میں مزید کہا کہ اگر کسی شخص کا عمرہ اجازت نامہ منسوخ ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں وہ عمرے کا نیا اجازت نامہ قریب ترین تاریخ میں حاصل کر سکتا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے مزید کہا کہ اگر آتمرنا ایپ پر عمرہ اجازت نامے کا عمل پورا نہ ہو رہا ہو تو دوبارہ کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ عمرہ بکنگ کے مواقع روزانہ کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں۔ ایسپرین کا استعمال کورونا کے مریضوں میں انتہائی مفید ثابت۔ 1 صدی سے استعمال ہونے والی جادوئی دوا ایسپرین کا ایک اور فائدہ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے سامنے آیا ہے۔ ایسپرین ایسے مریضوں میں بھی ICU تک منتقلی اور وینٹیلیٹر کی شرح کم کرنے کے ساتھ ساتھ ہسپتال میں دم توڑنے کی شرح بھی کم کر سکتی ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ ایسپرین میں شاید پھیپھڑوں کا تحفظ کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ یہاں کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کے خون میں لوتھڑے بننے کا رجحان پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے اور ایسپرین عین اسے معاملے کو روکتی ہے۔ اس ضمن میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کو ایسپرین کی کم مقدار باقاعدگی سے دی گئی۔ جامعہ سے وابستہ نائب پروفیسر جوناتھن چو نے کہا کہ ہماری تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ایسپرین کی کم خوراک کووڈ-19 کے مریضوں کے کم اموات کے درمیان ایک تعلق موجود ہے۔ اس ضمن میں لگ بھگ 400 سے زائد مریضوں پر آزمائش کی گئی جو مارچ سے جولائی 2020 تک امریکہ کے مختلف اسپتالوں میں لائے گئے تھے۔ جن سینکڑوں مریضوں کو ایسپرین دی گئی ان میں ایسپرین نہ کھانے والوں کے مقابلے میں مشینی وینٹیلیٹر پر جانے کی شرح 44%، ICU میں داخلے کی شرح 43% اور ہسپتال میں موت کی شرح 47% تک کم تھی۔
یہ حوصلہ افزا نتائج تحقیقی جرنل میں شائع کیے گئے ہیں۔ ملیریا کا 1 منٹ ٹیسٹ روایتی ٹیسٹ سے بھی مؤثر ثابت۔ طبی سائنس میں انقلابی تبدیلی کے باوجود ملیریا اب بھی کئی خطوں میں درد سر بنا ہوا ہے۔ اب 1 منٹ میں نتائج دکھانے والا نیا ٹیسٹ اپنی افادیت اور تاثیر میں روایتی ٹیسٹ سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ اس ٹیسٹ آلے کا نام گزیل رکھا گیا ہے، جو درست ترین، کم قیمت اور استعمال میں بھی آسان ہے۔ اس کی بیٹری ایک مرتبہ چارجنگ پر پورے دن کام کرتی رہتی ہے اور بالخصوص غریب اور کم وسائل کے علاقوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1 منٹ میں نتائج فراہم کرنے والا یہ نظام روایتی اور مصدقہ ٹیسٹ سے کئی گنا تیز اور بہتر بھی ہے۔ پاکستان سے سیریز کے لیے جنوبی افریقی اسکواڈز کا اعلان۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف ون ڈے اور T20 ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے اور سابق کپتان فیف ڈو پلیسی کو دونوں اسکواڈ سے ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ آئندہ ماہ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کے لیے جنوبی افریقہ نے ویہان لوبے اور لیزرڈ ولیمز کو پہلی مرتبہ جنوبی افریقی اسکواڈ کا حصہ بنا لیا ہے، جبکہ سیسیندا مگالا کو بھی دونوں سیریز کے اسکواڈ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ زندگی تماشا نے بہترین فلم کا عالمی اعزاز حاصل کر لیا۔ پاکستانی فلم ساز سرمد کھوسٹ کی فلم زندگی تماشا نے 6 ایشین ورلڈ فلم فیسٹیول میں بہترین فلم کا اعزاز حاصل کر لیا۔ زندگی تماشا کو اب تک پاکستان میں ریلیز نہیں کیا گیا، لیکن اس فلم کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے اور یہ تعریفیں بھی وصول کر رہی ہے۔ فلم زندگی تماشا کو پاکستان اکیڈمی سلیکشن کمیٹی نے آسکرز کے لیے نامزد کیا تھا اور اب اس فلم نے 15 مارچ کو 6 ایشین ورلڈ فلم فیسٹیول میں بہترین فلم کا سنو لیپرڈ ایوارڈ حاصل کر لیا۔ ہدایت کار سرمد کھوسٹ نے جوری ممبر لوبا بالا گووا کندور سے بہترین فلم کا ایوارڈ وصول کیا۔ اس کے ساتھ ہی اداکار عارف حسن کو فلم میں ان کی پرفارمنس پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ خیال رہے کہ سرمد کھوسٹ کی فلم زندگی تماشا کا ٹریلر 2019 میں سامنے آیا تھا اور ابتدائی طور پر اسے جنوری 2020 میں ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب تک اسے پاکستان میں ریلیز نہیں کیا گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔